عرض کر دوں کہ اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں شامل تھے اور ان کے اسماء گرامی بھی شائع کر دیے جائیں گے۔ میرے پاس جو فہرست ہے وہ بہت طویل ہے اور اس میں ہمارے کراچی کے اور کراچی سے باہر ملتان، لاہور، اکوڑا خٹک اور دیر اسماعیل خان ان سب کے علماء کے نام ہیں۔ میں کچھ نام تو میں پڑھ دیتا ہوں اور کچھ نام حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ جن حضرات کا اس اعلامیے پر اتفاق ہوا ہے اور یہ تجاویز سب کی طرف سے متفق ہیں، ان میں نام سب سے زیادہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم کراچی کے صدر، مفتی عبد الرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے، حضرت مولانا مفتی امداد اللہ صاحب اور حضرت مولانا سعید سکندر صاحب اور حضرت مولانا شعیب عالم صاحب یہ جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے، مولانا قاسم عبداللہ صاحب جامعہ حمادیہ، مولانا مفتی محمد صاحب جامعۃ الرشید، مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ، مولانا عبید اللہ خالد جامعہ فاروقیہ، مولانا محمد حنیف جالندری خیر المدارس اور ناظم وفاق المدارس عربیہ پاکستان، مولانا نعمان نعیم صاحب جامعہ بنوریہ کے اور مولانا زبیر اشرف صاحب، مولانا عمران اشرف صاحب دارالعلوم کراچی سے اور مولانا یونس لغاری صاحب اشرف المدارس سے، مولانا سعید حسین صاحب اشرف المدارس سے، مفتی نور الدین صاحب جامعہ احمدیہ سے، مفتی سیف اللہ جمیل صاحب جامعہ بنوریہ سے، مولانا یوسف افشانی صاحب فاروقیہ سے، مولانا عبید اللہ خالد جامعہ فاروقیہ سے، مولانا فضل الرحیم صاحب جامعہ اشرفیہ سے، مولانا فضل الرحمان صاحب ناظم قائد جمعیت علماء اسلام اور مولانا عبد المالک صاحب رابطۃ المدارس الاسلامیہ۔ ان سب حضرات نے اس اعلامیے پر اتفاق فرمایا ہے اور اب یہ میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ یہ اعلامیہ اور دوسرے اسماء گرامی آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کورونا وائرس سے متعلق اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا مشترکہ اور متفقہ موقف، جس میں دیگر مولانا ریحان امجد نعمانی، مفتی ندیم اقبال سعیدی، مفتی رضوان احمد نقشبندی، جیسا کہ مفتی صاحب نے تمہیدی گفتگو میں بیان فرمایا، وبائیں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری اصلاح کے لیے ایک تازیانہ ہیں۔ اس موقع پر پوری قوم توبہ و استغفار اور رجوع اللہ کی طرف متوجہ ہو، نیز حکومت اپنے اداروں کے ذریعے لوگوں کو توبہ و استغفار اور رجوع اللہ کی طرف متوجہ کرے اور میڈیا سے فحاشی اور بے حیائی کے پروگرام بند کیے جائیں۔ مساجد کھلی رکھی جائیں گی، 5 وقتہ اذان و اقامت اور باجماعت نماز جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تمام لوگ وضو گھر سے کر کے آئیں اور ہر قدم پر اللہ کی طرف سے نیکیاں پائیں۔ سنتیں گھر پر پڑھ کر آئیں، بعد کی سنتیں بھی اور نوافل گھر پر جا کر پڑھیں، کیونکہ طبی طور پر اختلاط سے بیماری کے پھیلاؤ کا اندیشہ ہے۔ اگر طبی وجوہات کی بنا پر
हुकूमत नमाजियों की तादाद पर कोई पाबंदी आयद करे या किसी ख़ास उम्र के मुसलमान को मस्जिद में जाने से मना करे तो शरन वो माजूर समझे जाएंगे। जमात अपने घर वालों बल्कि किसी एक महरम खातून के साथ भी हो सकती है। अगर मज़ीद उज़्र हो तो तन्हा पढ़े। वायरस का शिकार जिन्हें वायरस का शुबा है, जिनको या खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार हो, 50 साल से ज़ायद उम्र के लोग और ऐसे अफराद जिनके अमराज के इस वायरस से बढ़ जाने का ख़तरा हो, वबा के पूरे दौर में वो मसाजिद में न आएँ, उनको इंशाअल्लाह ताला तर्क जमात का गुनाह नहीं होगा। जो नौजवान बुज़ुर्गों की तीमारदारी में मसरूफ़ हैं वो भी नमाज घर पर पढ़ें। मस्जिदों से कालीन हटाकर फ़र्श को धोने और साफ़ सुथरा रखने का एहतमाम करें। मस्जिदों के दाखिली दरवाज़े पर सैनिटाइज़र लगाएं। जुम्मतुल मुबारक में उमूमी उर्दू तकरीर की बजाय सिर्फ 5 मिनट के लिए कोरोना वायरस से मुताल्लिक दीनी व तिब्बी रहनुमाई फराहम की जाए और मुख्तसर खुतबे, नमाज और दुआ पर इक्तिफा की जाए और फ़ौरन घरों को चले जाएं। और जिन हजरात को डॉक्टर साहिबान की हिदायत पर या हुकूमत की हिदायत पर जुमा में शिरकत से मना किया जाए, वो ज़ोहर की नमाज घर पर अदा करें। वबा से बचने के लिए जुमा या घरों में नमाज अदा करने वाले अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करें। नाबालिग बच्चे मस्जिद में न आएं। ये अल्लाह की मशीयत और कुदरत से ऐसी इब्तिला है कि जिसमें इस वक्त पूरा आलम इंसानियत मुब्तला है और हम भी उसका एक हिस्सा हैं। जो गैर मुस्लिम आलम इंसानियत है वो सिर्फ़ ज़ाहरी असबाब पर नज़र रखते हैं, लेकिन जो अहले ईमान हैं वो ज़ाहरी असबाब पर भी नज़र रखें, एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें और उसके साथ साथ अल्लाह से इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर रुजू करें। और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में जो खामियाँ, नक़ाइस हैं, जो हमारी ख़ताएँ हैं, लग़ज़िशें हैं, गुनाह हैं, ये बेहतरीन मौका है कि हम सिद्क़ दिल से पूरी अज़्म व इखलास के साथ अल्लाह ताला की बारगाह से तौबा करें। और अल्लाह की रहमत से बईद नहीं है कि वो हमें और पूरी हमारी कौम को, मिल्लत इस्लामिया को और आलम इंसानियत को इस इब्तिला से निजात अता फ़रमाए। आप सब हज़रात का यहाँ आमद का, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और हम तवक्को करते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा का ये एक मुत्तफ़िक़ा डिक्लेरेशन है, एलामिया है, करारदाद है और आपकी दीनी, अखलाकी, मिली, कौमी और मुल्की ज़िम्मेदारी है कि इसे पाकिस्तान के घर घर में, कोने कोने तक और तमाम आवाम तक पहुँचाएँ। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की इब्तदाई और तमहीदी गुफ्तगू और रहनुमा उसूलों के बयान के बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान के एलामिये के साथ
عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مطابق فتاوائے مراجع امامیہ فقہائے امامیہ پاکستان کے تمام اکابرین قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی سیکریٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری سربراہ جعفریہ الائنس علامہ سید رضی جعفر نقوی ہیئت ائمہ مساجد و علماء امامیہ کراچی ذاکرین امامیہ کراچی ائمہ جمعہ و جماعت سندھ ہیئت مدارس امامیہ سندھ علامہ حیدر علی جوادی علامہ ارشاد حسین نقوی سے مکمل ہم آہنگی کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ نماز جماعت جمعہ دیگر مذہبی عقیدتی بلکہ ہر قسم کے اجتماعات کے انعقاد کو روک دیا جائے۔ البتہ مساجد و امام بارگاہیں کھلی رہیں گی، احباب فرادہ عبادت اور توسل انجام دیں اور ماہرین طب کے آراء پر غور کرتے ہوئے ان پر عمل کریں۔ ہم بھی حکومت پاکستان سے رجوع اللہ کے لیے مکمل ماحول بنانے اور علماء کرام کے ساتھ تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔ دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے دعا کیجئے یا رب العالمین، ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتفاق رائے سے جو قرارداد پاس کی ہے، جو پیمان وفا باندھا ہے، یا اللہ اس پر ہمیں بھی اور پوری قوم کو اور ملت پاکستان کو صدق دل سے عمل درآمد کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تیری تقدیر سے، تیری حکمت و مشیت سے اس وقت عالم انسانیت اور ملت اسلامیہ اور مملکت خداداد پاکستان اس آفت سے، اس بلیہ سے، اس مصیبت سے دوچار ہے۔ تیری بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، فریاد ہے کہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس کے اثرات بد سے امت مسلمہ کو، ملت اسلامیہ پاکستان کو، اہل پاکستان کو اور وسیع تر پیمانے پر عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم صدق دل سے اپنی خطاؤں، لغزشوں اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے اس رجوع کو، توبہ کو اپنے حبیب کریم کے طفیل اپنی بارگاہ عالی میں مقبول و ماجور فرما۔ اور عالمین، اس توبہ پر ہمیں استقامت نصیب فرما اور آئندہ کے لیے ہمیں اپنی اور اپنے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی سعادت و توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں خدشات ہیں، تیری بارگاہ میں التجا و دعا ہے ہمارے ان سب بھائیوں اور بہنوں کو صحت کاملہ، عاجلہ، تامہ، نافعہ اور شافیہ نصیب فرما۔ اور یا رب العالمین، جو اب تک اس سے بچے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان سب کو اس میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، اس وبا میں، اس وائرس میں جو آفت ہے، جو بلیہ ہے، جو مصیبت ہے، جو ہلاکت ہے، اسے تمام اہل پاکستان، ملت اسلامیہ پاکستان، امت مسلمہ اور عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ، تیری بارگاہ میں ہم سب کے لیے، پوری قوم کے لیے جو خیر ہے وہ مقدر فرما، اس کے حصول کو ہمارے لیے آسان فرما۔ یا رب العالمین، تیری بارگاہ میں ہم سب کے لیے جو شر ہے اس سے
اور اشرار سے ہمیں اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارا وطن عزیز اس وقت اقتصادی مشکلات سے دوچار ہے۔ اے اللہ، تیرے رزق و رحمت کے خزانے بے حساب ہیں، بے حد ہیں، وسیع ہیں، کشادہ ہیں۔ اپنے رزق و رحمت کے خزانوں سے امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ پاکستان کو وافر ذرائع مالی عطا فرما، وافر معاشی اسباب عطا فرما۔ ہر قسم کی معاشی تنگی سے، جسمانی روحانی تنگی سے، حالات کی تنگی سے، گرد و پیش کی تنگی سے اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما۔ اور خاص طور پر ہمارا برادر ملک ایران ہے یا دیگر جو مسلم ممالک اس وبا میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو بھی ہماری طرح اس وبا کے اثرات سے مکمل نجات عطا فرما۔ اور ہم ساری انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پوری انسانیت کو امان عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبان کر رہے ہیں یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان اس مشاورت میں بھی شامل رہے اور 2 دن ہمارے ساتھ مکمل وقت دیا۔ ان کی پیشہ ورانہ مہارت سے ہم نے فائدہ حاصل کیا۔ یا اللہ ان کی پیشہ ورانہ اہلیت میں، صلاحیت میں، قابلیت میں مزید اضافہ فرما۔ اور ہمارے تمام جو میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہے جو خطرات کو مول لے کر مبتلا مصیبت بیماروں کا علاج کر رہے ہیں، ان کی بھی حفاظت فرما، ان کو بھی صحت عطا فرما، اور اس کو اس وبا کی زد سے و اثرات سے محفوظ و معمون فرما۔ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ بہت اچھا، جزاک اللہ تعالیٰ دعائیں۔ بڑی ڈاکٹر نے محنت کی پہلے دن سے، شاباش سے، اور آپ یہ کو تو میں ہر جگہ دیکھتا ہوں۔